اور اپنے شاگردوں سے بھی بات کرتے ہیں، دونوں سے۔ لکھا ہوا خدا کے کلام میں اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی گدی پر جو بیٹھے ہیں وہ فقی اور فریسی، آپ نے جو وہ کہتے ہیں ان کو سننا ہے اور ماننا بھی ہے، سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، لیکن ان کے سے کام نہیں کرنے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے۔ اب یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ کون ہے ہمارا استاد؟ خدا یسوع مسیح۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ جائیں متی 28:19 میں تو وہاں لکھا ہوا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اگر ہم شاگرد بناتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ استاد۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ استاد۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ شاگرد بناؤ تو ہم کیا ہو گئے؟ استاد۔ یہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ کیا یسوع مسیح اپنی ہی تعلیم کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح وہی باتیں جو پہلے انہوں نے کہیں کہ یہ نہ کریں، کیا بعد میں کہہ سکتے ہیں یہ کرو؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اصل میں یسوع مسیح یہاں پہ سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل اتنا آسان علم نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، یا جتنا آسان لوگ سوچتے ہیں کہ فٹافٹ ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھا جی نہیں کہنا، جی نہیں کہنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، اور جب تک آپ اس پر پورے طور پر خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس پر فوکس نہیں کر لیتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تب تک یہ آپ کو آتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ایجوکیشن پراپر ہو، کیونکہ جب آپ پراپر طور پر جانیں گے چیزوں کو تو دین آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ جو 23واں باب ہے اس میں یسوع مسیح نے کون سا طریقہ استعمال کیا سکھانے کا؟ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ یسوع مسیح ہیں۔ انہوں نے طریقے سکھائے ہیں۔ آج جو 21ویں صدی میں ہم لوگ نئے نئے طریقے پڑھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام یسوع مسیح بہت سال پہلے، یعنی کہ 2020 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ اور یہ والا طریقہ جو یسوع مسیح نے ان آیات میں استعمال کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں بیہیویئر ایجوکیشن۔ آپ اگر گوگل پہ بیہیویئر ایجوکیشن کریں سرچ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہوتی کیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے 2 طریقوں کو استعمال کیا ہے، کریٹیکل انالیسس کو اور بیہیویئر ایجوکیشن کو۔ لہٰذا میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ جو تعلیم ہے جو 23ویں باب کی ہے وہ ہے بیہیویئر ایجوکیشن انڈر کریٹیکل انالیسس، یعنی کہ روایاتی تدریس بذریعہ تنقیدی جائزہ۔ تو جب ہم اس کو اس پیرامیٹر میں رکھ کر سمجھیں گے تو ہمیں پوری بات کی سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر ہم سطحی طور پر
लफ्जी तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये कतई हमें समझ नहीं आ सकता। हम यही सोचेंगे कि हमने ये नहीं कहना। तो इसको अगर देखा जाए लफ्जी तौर पर तो हम तो अपने बाप को बाप भी नहीं कह सकते, क्योंकि लिखा है तुम जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहना। इसका मतलब वो नहीं है जो हमें समझाया जाता है या जो हम सोचते हैं। इसका मतलब कुछ और है, और आज जो इसका मतलब है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब बिहेवियर एजुकेशन होती क्या है, मैं उसको सिखाने नहीं लगा हूं, सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा कि होती क्या है। बिहेवियर एजुकेशन हमारे रवैये की तालीम है, वो तालीम है जिससे हम रवैयात को सीखते हैं। रवैया हमारा क्या है किसी के साथ, हमारा बोल चाल क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, इसको हम जब देखते हैं, इसकी जो एजुकेशन है उसे हम कहते हैं बिहेवियर एजुकेशन। बिहेवियर एजुकेशन में आप अपने साथ अपना ताल्लुक, मेरे साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं, मेरा मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं, और मेरा किताब के साथ, कोर्स के साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं। अब यहां पे यीशु मसीह इन तीनों को बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या ताल्लुक है, मेरा मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है, और मेरा खुदा के साथ यानी कि उसकी किताब के साथ क्या ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को मैंने किस तरह से मजबूत करना है, इस ताल्लुक को मैंने कैसे बेहतर करना है। असल में मत्ती 23 में खुदा हमें ये बता रहा है, यानी कि बिहेवियर एजुकेशन से। अब जरा गौर करें तो उसमें यीशु मसीह जिन जिन बातों पे फोकस करते हैं या जो बातें सिखा रहे हैं, जो रवैये उन्होंने डिस्कस किए हैं, हम उनको पहले देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। एक तो यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोगों पर भारी बोझ लाते हैं, आप लोगों पर भारी बोझ लाते हैं जिनको आप अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते, आप लोगों पर वो लाद रहे हैं। फिर यीशु मसीह उनको कहते हैं आप दिखावे के काम करते हैं, अपनी नमाजों को तूल दे देते हैं, आप जब दुआ करते हैं लंबी दुआ करते हैं। लंबी दुआ करने का मतलब क्या है कि लोग देखें, लोग जाने कि ये बंदा कितना ज्यादा परहेजगार है, कितना ज्यादा अच्छा, इसे कितनी अच्छी दुआ आती है। तो यीशु मसीह उन रवैयों पर बात कर रहे हैं, उनके रवैयों पर बात कर रहे हैं। किन के रवैयों पर? वो जो हजरत मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, यानी कि फक्की और फरीसी। फिर यीशु मसीह कहते हैं ये जो पोशाक पहनते हैं ये भी दिखावे की पहनते हैं, रूहानियत इसके अंदर नजर नहीं आती। लाजमी नहीं है कि मैंने कैसिक पहना हुआ है या चैजुअल पहना है और यही लिबास की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह ओवरऑल बातें किया करते हैं, यानी कि मैंने अगर अच्छा 3 पीस या 2 पीस पहना है, मैंने अच्छी सी टाई लगाई है, मैंने महंगा सा ड्रेस पहना हुआ है और वो महंगा ड्रेस मैं पहन के तो लोगों के सामने गया हूं, तो असल में मसला क्या है? मैं लोगों को दिखा रहा हूं कि मैंने कितनी अच्छी ड्रेसिंग की है, ताकि लोग कहें वाह जी वाह क्या बात है। वो आए थे जनाब खुदा के खादम और उन्होंने बड़ा ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, उनका लिबास बड़ा। अब लोगों का फोकस खुदा के कलाम से ज्यादा आपके लिबास पर है। लोग खुदा के कलाम को नहीं सीख सकते हैं क्योंकि वो आपके ड्रेस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनका ध्यान ही आपके ड्रेस पर होगा और वो देखेंगे कि आपने पहना क्या हुआ है। तो यीशु मसीह ये भी देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह तमाम रवैयों के हवाले से, वो चाहे हम लिबास के जरिए से, चाहे हम बोलने के जरिए से या किसी काम को करने के जरिए से जाहिर करते हैं, उन तमाम रवैयों पर पहले यीशु मसीह बात करते हैं। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि ये ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी चाहते हैं, वहां पे ये चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छी जगह मिले और मैं वहां पे सबसे ऊपर बैठूं और लोग जाने, ये लोग देखें कि क्या बात है इस बंदे की। फिर इसके बाद बाजारों में सलाम करवाना पसंद करते हैं, और उस जमाने के जो फकीर फरीसी थे, अगर कोई बंदा रास्ते में चलता हुआ उन्हें सलाम नहीं करता था तो वो बुरा मानते थे,
حتیٰ کہ اس پر کوئی فتویٰ بھی لگا دیتے تھے کہ اس نے مجھے چلتے ہوئے سلام نہیں. یہ پسند کرتے تھے, انہیں اچھا لگتا تھا کہ تمام لوگ خود انہیں سلام کریں اور یہ ہاتھ بھی ہلا کر نہ بتائیں کہ ہم نے سلام کا جواب دیا یا نہ دیا, یعنی کہ صرف ایسے کریں جیسے بہت کوئی بڑی ہستی ہے. اور اس کے بعد یہ آدمیوں سے عزت کروانا چاہتے تھے اور ایسا بوجھ ان پر لاتے تھے جو کہ واجب نہیں ہے. اب ان تمام رویوں کی پہلے یسوع مسیح بات کرتے ہیں. یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ یہ وہ رویے ہیں اور ان رویوں کی وجہ سے, ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ یہ والے ٹائٹل حاصل کریں, کیونکہ یہ جو ٹائٹل ہیں ان کے ساتھ حلیمی جڑی ہوئی ہے. یہ جو ٹائٹل ہیں ان کے ساتھ محبت جڑی ہوئی ہے. لیکن یہ جو فقی فریسی ہیں ان کے اندر اس ٹائٹل کے موافق ایک بھی بات نہیں ہے. ان کے کام اس ٹائٹل کو حاصل کرنے والے نہیں ہیں. جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پہ کوئی شخص مینیجر ہوتا ہے یا انسٹرکٹر ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں انو کنے لاتا ہے, اس کا تو رویہ ہی ایسا نہیں ہے, اس کا تو انداز ہی ویسا نہیں ہے, اس کا تو طریقہ ہی ویسا نہیں ہے, تو اسے کس نے مینیجر بنا دیا ہے؟ اسے تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کا انداز یہ والا نہیں ہے. اسے کس نے باس بنا دیا؟ اس کا انداز باس والا نہیں ہے. اسے کس نے مالک بنا دیا؟ اس کا انداز مالک والا نہیں ہے. یہ مالک ہے لیکن حرکتیں اس کی نوکروں والی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے رویے کو دیکھ کر, کس طرح کا اس کا رویہ ہے اس کو دیکھ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یسوع مسیح یہاں پہ اصل میں سکھا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے سے اپنے ٹائٹل کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنے رویے سے وہ ٹائٹل جو خدا نے آپ کو دیا ہے اگر وہ اپنے رویے سے ظاہر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ٹائٹل کے لائق نہیں ہیں, آپ اس ٹائٹل کے متعلق نہیں سوچیں. لیکن اگر آپ کوئی ٹائٹل حاصل کر لیتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو پھر وہ چاہے پاسٹر کا ہو, وہ چاہے فادر کا ہو, وہ چاہے بشپ کا ہو. ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ جاننے کی کوشش کر لیں. تو جون سا بھی آپ ٹائٹل ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے خدا کے کلام کی وجہ سے, اس کی خاص برکت کے تحت, تو آپ نے اپنے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی. اور آپ اگر اس پر پورا نہیں اترتے ہیں تو پھر بہترین عمل ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ مجھے یہ ٹائٹل نہ دیں کیونکہ میں اس لائق نہیں. تو یہاں پہ اصل میں یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کچھ بھی آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کے موافق اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنے رویوں کو بدلنا ہے. اگر آپ اپنے رویوں کو نہیں بدلتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلتے ہیں اور اس کے مطابق آپ نہیں چلتے ہیں, تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ زمین پر استاد کہلائیں یا لیڈر کہلائیں یا فادر کہلائیں یا بشپ کہلائیں یا کچھ بھی ایسا, یا پوپ کہلائیں. کچھ بھی آپ کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ آپ کا بیہیویئر ویسا نہیں ہے جیسا وہ ٹائٹل ہے. یہاں پہ یسوع مسیح ہمیں منع نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایک کریٹیکل انالیسس کے ذریعے سے بیہیویئر ایجوکیشن سکھاتے ہوئے ہمیں اپنے ٹائٹل کے مطابق جو بھی ہمیں ملا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا. اور آگے لکھا ہوا ہے, اس کو آگے ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا کیا بن جائے؟ خادم بن جائے. یعنی کہ یہاں پہ پھر یسوع مسیح ہمیں سکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے,
آپ اگر ان ٹائٹلز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے اندر حلیمی اور عاجزی ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یسوع مسیح پھر کریٹیکل انالیسس کے ذریعے سے یعنی کہ تنقیدی نگاہ سے اس بیہیویئر کو جس کے متعلق یسوع تعلیمات دے رہے ہیں، ان رویات کو جن کے متعلق یسوع مسیح سکھانا چاہتے ہیں، تنقیدی طریقے سے ان فقیوں پر ظاہر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، تم دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. پھر آگے کیا کہتے ہیں یسوع مسیح؟ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو. یعنی کہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہو، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلے جاتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو، لیکن رویہ کیا ہے؟ آپ خدا کے پاس نہیں لا رہے لوگوں کو. آپ خدا کے پاس لوگوں کو نہیں لا رہے، بلکہ اپنے چوگرد گھما رہے ہو. اپنے مرید بڑھا رہے ہو. آپ کا کام کیا ہے کہ مجھے لوگ جانیں، میرے مرید زیادہ سے زیادہ ہوں، مجھے لوگ زیادہ سے زیادہ عزت دیں، میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، اور میرا نام لیں، خدا کا نہیں میرا نام. وہاں پہ بھی فقیوں اور فریسیوں کی یہی پرابلم تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے ساتھ انسانوں کو نہیں جوڑتے تھے، اپنے ساتھ جوڑتے تھے. وہ خدا کی راہ پر لگانے کی بجائے اپنی عزت پہ لگا دیتے تھے. کسی نے ان کی کوئی کتاب اٹھائی ہوتی تھی، کسی نے ان کا کوئی بیگ اٹھایا ہوتا تھا، کسی نے کچھ اٹھایا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو اپنے چوگرد گھماتے رہتے تھے، اپنی عزت کرواتے رہتے تھے لوگوں سے. اور یہی بات یسوع مسیح آج سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی طرح شاگردوں کو بھی سکھا رہے ہیں. اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ نے آگے جا کر شاگرد بنانے ہیں، آپ نے استاد بننا ہے، آپ کو یہ ٹائٹلز ملنے ہیں، تو آپ نے ان کی طرح کا نہیں ہونا. آپ نے ان کی طرح کا نہیں ہونا. یہ نہ ہو کہ اپنے مرید بنائی جاؤ، یہ نہ ہو کہ کسی نے آپ کا بیگ اٹھایا ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہو. ایسا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدمت کرنی ہے. آپ کا جو انداز ہے وہ خدمت والا ہونا چاہیے. آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ خدمت والا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا طریقہ کار خدمت والا نہیں ہے، اتھارٹیٹیو ہے، تو پھر یقین کیجئے آپ ان ٹائٹلز کے بھی لائق نہیں ہیں. پھر آپ خدا کے ہرگز بھی خادم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو خدا کے خادم بن کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پولس رسول اس کے حوالے سے کہتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے. آپ اگر تیموتھیوس کے نام خط پڑھ لیتے ہیں پولس رسول کا، تو آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک خادم کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یسوع مسیح یہی بات کر رہے ہیں. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کیتھولک فادر ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جی یہ فادر نہیں کہنا تو لہٰذا انہیں فادر نہیں کہنا، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ یسوع مسیح ایسی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یسوع مسیح ایسا کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. یسوع مسیح اور بات کر رہے ہیں اور ہم اور بات سمجھ رہے ہیں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ رویات کو بدلو، اپنے بیہیویئر کو چینج کرو. جو بھی خادم ہے اسے ٹائٹل جو بھی آپ دیتے ہیں اسے اپنے رویے کو اس ٹائٹل کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح یہ سکھا رہے ہیں اور ہم کئی دفعہ کچھ اور طرح سے سیکھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی سب کو آپ نے بھائی کہنا ہے. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے بھائی ہیں، جی یہی ہے. بھائی تو آپ ہیں، لیکن ان بھائیوں میں آپ کا اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا کردار بھی ہے.
اور آپ نے اپنے اپنے کردار کو اپنے اپنے کام کو اسی طرح سے نبھانا ہے جس طرح سے یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم نبھائیں. اب ہم یہ دیکھیں گے, اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا خدا کے کلام میں اس ٹائٹل کو استاد یا ربی یا باپ, اس ٹائٹل کو کیا خدا کے کلام میں پہلے استعمال کیا گیا ہے؟ اگر تو کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح وہ بات نہیں کر رہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, بلکہ یسوع مسیح صرف آپ کے رویے کو بدلنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سلاطین 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. وہاں لکھا ہوا ہے, الیشا یہ دیکھ کر چلایا, اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار, اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. یہ بات ہو رہی ہے حضرت الیشا کی اور حضرت الیاس کی, یعنی کہ حضرت ایلیا کی. حضرت ایلیا جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اس وقت انہوں نے حضرت ایلیا سے, میں پوری بات نہیں بتاؤں گا, شارٹ کر رہا ہوں, حضرت ایلیا سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو خدا کا روح مجھ سے دگنا ملے گا. یہ کہا اے میرے باپ کس کو کہا؟ حضرت ایلیا کو. حضرت الیشا نے حضرت ایلیا کو اے میرے باپ کہا, اس لیے کہا کیونکہ وہ ان کی بہت زیادہ آنر کرتا ہے. یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے. جب آپ کسی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, جب آپ کسی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے اور یہ بہت اچھا استاد ہے, تو پھر آپ اسے اپنے باپ کے طور پر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو استاد ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. وہ چاہے اسکول میں پڑھائے, وہ چاہے کالج میں پڑھائے, وہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھائے, اور وہ چاہے چرچ میں پڑھائے, استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات خدا کا کلام حضرت الیشا کے ذریعے سے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ سکھا رہا ہے. اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے, اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا, اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں؟ یہاں اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ حضرت الیشا سے کہتا ہے کہ اے میرے باپ کیا میں انہیں مار لوں؟ یعنی کہ یہ اب میرے قبضے میں ہے, میں انہیں مار سکتا ہوں, میرے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو حضرت الیشا کہتا ہے نہیں, آپ نے انہیں مارنا نہیں, ان کے لیے کھانا تیار کریں, انہیں کھانا شانا دیں, کھلائیں پلائیں, اور انہیں ان کے بادشاہ کے پاس واپس بھیج دیں. تو اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل حضرت الیشا کو کیا کہتا ہے؟ اے میرے باپ. اور یہ جو باپ کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں عزت کے لیے, احترام کے لیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچی مچی شاہ اسرائیل کا باپ ہے, لیکن یہ کہا اس لیے گیا کیونکہ شاہ اسرائیل نے بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا حضرت الیشا کو, اور وہ عزت سب سے زیادہ تب دی جا سکتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا روحانی باپ ہے. اب اس کے بعد دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا, اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا, اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. یہاں پہ بھی شاہ اسرائیل جو ہے یہ اور بادشاہ ہے, یواس ہے, لیکن بات وہی کرتا ہے کہ اے میرے باپ, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے, اس نبی نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے, اس نے ہماری اچھی تربیت کی ہے, لہذا یہ بہت زیادہ عزت کے لائق. اب ہم
पुराने अहद नामे से हमने चंद आयत को लिया जिनसे हमने सीखा कि ये वो वर्ड है जो इज्जत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि खादम क्या है, हर दो चंद इज्जत के, यानी कि इज्जत के लायक है। तो आप कितनी इज्जत दे सकते हैं? मैक्सिमम आप अगर इज्जत देंगे तो आप उसे फादर कहेंगे, मैक्सिमम इज्जत देंगे तो, ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देंगे तो। और ये बात अब हम नए अहदनामे से सीखेंगे ताकि दोनों जगह से सीखकर हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर इस बात की समझ आ जाएगी। अब फिलेमोन 1 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, सो अपने फर्जंद ओनेसिमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ तुझसे इल्तमास करता हूं। अब फिलेमोन को हजरत पौलुस खत लिखते हैं और कहते हैं ये कैद की हालत में, ओनेसिमस जो है वो कैद की हालत में मुझसे क्या हुआ है, पैदा हुआ है। अब ये हजरत पौलुस ने तो नहीं पैदा किया, लेकिन क्या हुआ, वो फिलेमोन को ये बता रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। ये मेरा क्या है, बेटा है। क्यों मेरा बेटा है? इसलिए मेरा बेटा है क्योंकि मैंने इसे एजुकेट किया है, मैंने इसे तालीम दी है, मैंने इसे बाइबल की तालीम दी है और खुदा के साथ इसे क्या किया है, जोड़ा है। लिहाजा ये मेरा बेटा है तो मैं क्या हो गया, इसका बाप हो गया। यहां पे हजरत पौलुस अपने आप को फादर के तौर पर, यानी कि ये टाइटल अपने आप को देते हैं कि मैं इसका इसलिए बाप हूं, मैं इसलिए फादर हूं क्योंकि मैंने सही सही इसको तालीम दी है और मैंने अपने गिर्द से नहीं घुमाया, मैंने खुदा के साथ इसका ताल्लुक जोड़ा है, यीशु मसीह के साथ इसका ताल्लुक जोड़ा है, इसलिए मैं इसे अपने बेटे के तौर पर लेता हूं। उसके बाद अगर आप पहला थिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ए फर्जंद तीमुथियुस, ए फर्जंद यानी कि ए फर्जंद थिमोथियस। तो यहां पे हजरत पौलुस थिमोथियस को या तीमुथियुस को अपना क्या कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि हजरत पौलुस में और तीमुथियुस में उम्र का इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है, तो लिहाजा वो उन्हें भाई ज्यादा बेहतर था। अगर हजरत पौलुस तीमुथियुस को, थिमोथियस को भाई कहते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन वो क्या कहते हैं, उससे अपना बेटा कहते हैं, अपना फर्जंद कहते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि हमने खुदा के साथ जोड़ना है जिसको, तो हमने जिसको रूहानी तालीम देनी है और खुदा के साथ उसका रिश्ता बनाना है, वो हमारे बेटों की मानित है। क्योंकि जितना हम उन्हें बेटे के तौर पे लेंगे उतना ज्यादा हम उनको केयर दे सकेंगे, ज्यादा उनका ख्याल रख सकेंगे। लेकिन अगर हम बेटे के तौर पर नहीं लेंगे तो हम ज्यादा ख्याल नहीं रख सकेंगे। यहां पे वो हकीकी बेटे की बात नहीं है, बल्कि क्या है, रूहानी बाप और बेटे की बात है। आगे हम देखें दूसरा थिमोथियस 2 बाब उसकी पहली आयत, यहां पे भी पौलुस कहते हैं, पस ए मेरे फर्जंद। अब तो ये 2-3 लोगों की बात होगी। क्या पौलुस रसूल ने पूरी कलीसिया को भी अपना बेटा या बेटी कहा और खुद को उनका बाप कहा, यानी कि खुद को फादर कहा और उनको सन एंड डॉटर कहा? हम देखते हैं इसको भी। ये पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 14वीं 15वीं आयत है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर कि तुमको नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप हूं। मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा क्या हूं, बाप हूं। पूरी कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तुम्हारा क्या हूं, बाप हूं। क्यों बाप हूं? इसलिए बाप हूं क्योंकि मैं आपको सही सही तालीमात
दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी सही सही आबियारी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका बाप हूं। यहां पे जो लोग आज कलाम को नहीं समझते, कलाम को नहीं जानते और इंटरप्रेट करते हैं और तरीके से, वो फिर इन बातों को जान ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हदायत को वो हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम हदायत को हासिल कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो टाइटल्स हैं ये खुदा के दिए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि आप लोगों के साथ अपने रवैयों को बदल लें, आप अपने चौगिर्द लोगों को ना घुमाएं, आप खुदा के साथ उनके ताल्लुक को कायम करने की कोशिश करें, ताकि उनका खुदा के साथ इतना गहरा ताल्लुक हो कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए, आप कामयाब हो जाएं। क्योंकि आप कामयाब तब हैं जब आप खुदा के साथ जो हकीकी बाप है, जो हकीकी बाप है हमारा, उसके साथ राब्ता करवाने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो फिर आप कोई भी टाइटल हासिल करें, खुदा को उस पर कोई भी एतराज नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताता चलो, पहला करंथियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, आदमी हमको, यानी कि पौलुस रसूल कहते हैं, आदमी हमको मसीह के खादम और खुदा के भेदों का मुख्तियार समझे। यानी कि यहां पे भी पौलुस रसूल बता रहे हैं कि आदमियों के लिए हमें क्या समझना चाहिए, यानी कि जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं उनके मुतालिक क्या कहना चाहिए। खादम किसके हैं? मसीह के, और खुदा के भेदों के मुख्तार। यहाँ पे भी पौलुस रसूल जो है वो खादमों को एक ख़ास इज़्ज़त देते हैं और बता रहे हैं कि जो अंजील की सही सही बशारत आपको देते हैं, यानी कि अंजील का सही सही पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, आपको उनका एहतराम करने की भी ज़रूरत है। आज हमने ये सीखा, आज हमने ये जाना कि जो लोग ये कहते फिरते हैं कि ये जी कैथलिक वाले जो हैं इन्होंने गलत ही टाइटल दे दिया है, फादर का टाइटल दे दिया है, आज वो ज़रूर इस बात को सीख जाएंगे कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, गलत टाइटल नहीं दिया, बल्कि कलाम का ये फैसला है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत करता है, जो आपके लिए बहुत काम करता है, आपको भी उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। और इज़्ज़त का तकाजा ये है कि वो रूहानी बाप के तौर पर आप में काम करें और आप भी उन्हें रूहानी बाप के तौर पर लें, ताकि एक बाप बेटे या बाप बेटी के रिश्ते के तहत आप कलाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और खुदा के साथ आपका एक अच्छा और मुस्तहकम ताल्लुक़ पैदा हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे।